الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز، آج کے اس پررونق بزم میں صدارت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے استاد گرامی قدر جناب مولانا حبیب الرحمان صاحب اور بہت بہترین انداز میں نظامت کا فریضہ انجام دینے والے حبیبی صاحب اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین مائیں بہنیں، تمام تعریفات اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح مقدسہ مطہرہ پر ہم سب دل کی گہرائی سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ سبوں کو اس سے پہلے سے ہی پتا ہے کہ ہم لوگ مقرر نہیں ہیں، ہم مدرس آدمی ہیں، درس تدریس ہمارا فریضہ ہے، اور ہم لوگ بکتا نہیں ہیں جو گھنٹوں بک پائیں گے۔ ایک مدرس کی گھنٹی علماء کرام جانتے ہیں 20 سے 30 منٹ کے درمیان ہی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا بھی 20 منٹ کا ہی وقفہ ہے۔ اس 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ جو میسر ہوگا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہر گناہ معاف کرتا ہے، ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے، مگر اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ شرک کا گناہ اگر ہوگا تو میں اسے معاف کبھی نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں کے درمیان میں اگر شرک کا گناہ پایا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں بندہ پھر اس گناہ کو لے کر تو میرے سامنے نہ آنا، میں اس گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس گناہ کو برداشت نہیں کروں گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام کو ہم نے دنیا میں مبعوث کیے، اور یہی پیغام دے کر کے ہم بھیجے کہ لا الہ اے لا معبود بحق الا اللہ۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کا عرصہ گزارا، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے پڑے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے خندق والے بچوں کو آگ میں جلنا پڑا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ عزیز ساتھیو، توحید اتنا آسان نہیں ہے، توحید اتنا آسان لفظ نہیں ہے کہ اس پر ہم پورا اتر جائیں۔ توحید کے کلمے کو زندگی میں لاگو کرنے کے لیے لوگوں کی قربانیاں، لوگ اپنے جانیں دے دی ہیں توحید کی خاطر، لوگوں کے بچے چھین لیے گئے ہیں توحید کی خاطر، لوگوں کے پیسے لوٹ لیے گئے ہیں توحید کی خاطر، لوگوں سے بیویاں چھین لی گئی ہیں توحید کی خاطر۔ الغرض توحید ایک ایسی چیز ہے کہ بہت ساری قربانیوں کے بعد انسان کو اٹل رکھتا ہے۔
عزیز ساتھیو دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مکہ کا رئیس گھرانے کا بیٹا، رئیس آدمی ہے، بہت ہی بہادر طبقے سے تعلق ہے آپ کا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و تدریس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موحد بنے، اللہ والے بنے، توحید کے علم بردار بنے، توحید کا پرچم اپنے ہاتھ میں لیا، تو سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ چیز سوجھی کہ عبد الرحمن مسلمان ہو گیا ہے، صاحب توحید ہو گیا ہے، اور یہ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب کچھ اثاثہ بیچ کر کے اس سے جو پیسہ ہوا ایک پوٹلی میں باندھا، اور اس کو لے کر ایک اونٹ میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر مدینے کے راستے پہ روانہ ہوا۔ سب سے پہلے سسرال والوں کو خبر ہوئی کہ عبد الرحمن ہماری بیٹی کو لے کر کے مدینہ جا رہا ہے۔ سسرال والے آئے کہ عبد الرحمن تجھے جانا ہے تو چلے جا، لیکن ہماری بیٹی مکے میں چھوڑ کر جا، ہم اپنے بیٹی کو تیرے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ بیوی جو زندگی کا شریک حیات ہوا کرتی ہے، چھین لیے گئے توحید کی خاطر۔ کہا اگر مدینے کے راہ میں بیوی چھن جاتی ہے تو جانے دے، لیکن اس راستے سے قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عزیز ساتھیوں، پھر گھر والوں کو، بھائیوں کو پتا چلتا ہے، وہ دوڑ کر آتے ہیں اور کہتا ہے عبد الرحمن تمہیں اگر مدینہ جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ بھتیجا ہمارا ہے، یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، یہ تمہارے ساتھ ہم جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن سے بیٹا چھین لیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا دوہری مصیبت ہو گئی، بیوی چھن گئی، بیٹے چھن گئے، چلو کوئی بات نہیں، اگر ہمیں اس سفر میں مدینے والے سے ملاقات ہوتی ہے تو سمجھوں گا یہ سفر کامیاب ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، غرض دوسرے بھائیوں کو خبر ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحمن یہ مکے کے کمائے ہوئے پیسے تم کو ہم لے جا کر جانے نہیں دیں گے، جتنا پیسہ تم نے مکے میں رہ کر کمایا ہے، مکے کی جائیداد بیچ کر مدینے میں تمہیں بہار کرنے ہم نہیں دیں گے۔ چنانچہ پوٹلی پیسوں کی چھین لی گئی، حضرت عبد الرحمن خالی ہاتھ ہو گئے، لیکن ابھی سواری موجود ہے، اور کچھ لوگوں کو معلوم ہوا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا یہ اونٹ مکے کی ہے، یہ سواری بھی چھین لی گئی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بغیر سواری کے ہو گئے۔ مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر کا سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور آج کی طرح پربہار روڈیں نہیں تھے، ایئر کنڈیشن روڈیں نہیں تھے۔ اللہ کے پیارے بندے، پہاڑوں کو کاٹتے ہوئے، جھاڑوں کو کاٹتے ہوئے، کانٹوں کے اوپر سے گزرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لٹا دیے اور مدینے کی طرف چل پڑے، خالی ہاتھ چل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھے، مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا، دیکھنے کے بعد عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کر آیا ہو، صرف ایمان بچا کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن جب تم نے سب کچھ لٹا دیا، ایمان بچا لیا، تو تمہارا کچھ لٹا نہیں ہے، تم سب کچھ بچا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننا تھا۔ ایک انصاری کھڑے ہوتے ہیں، کہتی ہے آقا میرے پاس 2 گھر ہیں، میرے بھائی کا گھر چھینا گیا، میرے جائیداد میں سے 2 حصہ کیجئے، ایک حصہ میں اس بھائی کے نام سے دستبردار ہو جانا چاہتا ہوں۔ دوسرے انصاری کھڑے ہوتے کہ اللہ کے رسول میرے بھائی سے ان کی بیوی چھینی گئی ہے، اللہ کے رسول میری 2 بیویاں ہیں، ان کو کہیے جس بیوی کو دیکھ کر وہ پسند کر لے گا میں اس سے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اسے شادی کر لے، میرے بھائی کا گھر لٹا ہے۔ اللہ اکبر، قربانیوں کا جذبہ ہے، قربانیوں کا جذبہ ہے، اٹل ایمان کا، سخت ایمان کا مالک ہے۔ حضرت عبد الرحمن کی جگہ اگر عبد الجلیل ہوتے، مولانا حبیب الرحمان ہوتے، حبیبی صاحب ہوتے، کا ایک موقع مل گیا ہے، جتنا مکے میں چھوڑ کر آیا ہو دگنا مل رہا ہے، کیوں نہ لے لے، کیوں نہ لے لے۔ لیکن وہ ہجرت بھی کی تھی، اللہ کی خاطر کی تھی، پریشانیاں جھیلنی تھی، اللہ کے دین کی خاطر تھی، پیسے کی خاطر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بارک اللہ، ساتھیوں بارک اللہ فی اہلک و مالک، دلونی علی السوق۔ میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نہ تمہاری بیوی چاہیے مجھے اور نہ تمہارا مکان چاہیے مجھے، بس اتنی کرم کر دیجئے، اتنا سا کرم فرمائی کیجئے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے،
मार्केट बता दीजिए, जहां खरीदो फरोख्त होता है वो जगह दिखा दीजिए, मैं कमा कर हासिल कर लूंगा, जितनी चीज गंवाया हो उससे कई गुना हासिल कर लूंगा। किसी ने शायद कहा है, अब्दुल रहमान के जज्बे को सलाम करते हुए कहा है, दुनिया वालों तुम मुझे कोई मुकाम ना दो, दुनिया वालों तुम मुझे कोई मुकाम ना दो, मैं अपने फन की बुलंदी से मकाम ले लूंगा, मैं अपने फन की बुलंदी से मकाम ले लूंगा। तुम्हारी बीवी नहीं चाहिए, तुम्हारी जायदाद में हिस्सा और बंटवारा नहीं चाहिए, मुझे बाजार का रास्ता तो दिखा दो, मैं कमा कर उससे हासिल कर लूंगा। अजीज साथियों, वही अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु है। चंद दिनों के बाद दरबार रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते हैं तो जिस्म के कपड़ों में कुछ रंगे लगे हुए होते हैं, चेहरे के हालात कुछ बदले से होते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अब्दुल रहमान क्या बात है, जरा मुस्कुराहट सी लग रही है, हशाश बशाश लग रहे हो, कहीं शादी तो नहीं कर ली? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते हैं, आज लाखों रुपया खर्च करके पिंडाल सजाने वालों शर्म से मर जाओ, तुम्हारे पिंडाल के खर्चे में कई बहन बेटियों की शादी हो जाएगी। तुम जितना पिंडाल में खर्च करते हो अपनी अनानियत बताने के लिए, दिखावा के लिए, जितना पैसा तुम इन पिंडालों में खर्च करते हो, अल्लाह की कसम कई गरीब मिस्किन बाप की बेटियों की बाइज्जत शादी हो जाएगी, बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं इन पैसों से। अब्दुल रहमान ने कहा, अल्लाह के रसूल हाँ, मैंने एक अंसारी लड़की से शादी कर ली है, अंसारी लड़की से शादी कर लिया। अरे तुमने उसको देखा है? उनकी आंखों में कुछ होती है, अंसार की लड़कियों की आंखें बिल्ली की तरह कोयला रंग की होती है। हाँ, कभी तुमने देखा? ऐसा ना हो कि बाद में फिर कुछ मतलब मोहब्बत में दढ़ा रहा है, इसलिए एक नजर देख लेना चाहिए। हाँ, मैंने देख करके ही शादी की है। आज एक बकरी से तुम वलीमा करो, खुशखबरी तुमने सुनाई है तो वलीमा करो। हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मक्के में सारी जायदाद छोड़कर आए थे, एक ऊंट की एक बकरी की इजाजत मिली, हजरत अबू बकर ने 100 बकरियां ज़बह की। खा लीजिए, आज मदीने वाले खाइए, मुझे तुम्हारी जायदाद से नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दी है, मैं फन्ने तिजारत से ये सब कुछ हासिल किया हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तिजारत का माहिर इंसान बनाया है। वो अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु सारी कुर्बानियों के बाद पहुंचे थे। हम और आप कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं हमने। कुर्बानी किसको कहते जानते हैं? हमने अगर गोश्त के लिए भी कुर्बानी देते हैं ना, पड़ोस में अगर कुर्बानी नहीं दे सका तो फिर हम सरदार को डांटते हैं, खबरदार सरकारी गोश्त में से फला को नहीं मिलना चाहिए। अरे वो पैसा बचा रहा है, कुर्बानी नहीं देगा। आपने कुर्बानी दी और 200 पर उंगली उठाकर उसकी तहकीर की, उसके इज्जत आबरू पे धब्बे लगाए, इसलिए आपकी कुर्बानी कुर्बानी नहीं होती। अजीज साथियों, अलगर्ज ये तौहीद यूं ही दुनिया में फला फुला नहीं है। इस तौहीद की खातिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस्म को छलनी करा ली है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस्म को छलनी करा लिए। उमैया, ये उमैया मलऊन इंसान हजरत बिलाल का मालिक था और बिलाल उनके घर गुलाम था। जब बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को तौहीद की समझ आई तो आंख से आंख मिलाकर उमैया से बातें करने लगा। कहा, बिलाल कल तक तू सर झुकाए रहता था, कल तक तेरे मुंह से बोली नहीं निकलती थी, आज तू शेर की तरह जवाब भी दे लेता है। ये जवामर्दी, ये बहादुरी, ये दिलेरी, ये शेर की झड़प तुझे किसने सिखाया और ये चीजें कहां से मिली? कहा, उमैया ये चीज मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह से मिली है। जब हम अल्लाह को एक मानते हैं, उसके सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाएंगे कहते, तो इंसान को दिलेर बना देता है, बहादुर बना देता है। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, उमैया ने कहा, फिर तो तुम्हारा खैर नहीं, तुम या तो तौहीद छोड़ो या फिर मुझे छोड़ो। कहा, कोई बात नहीं, तुझे छोड़ सकता हूं,
تجھ جیسوں کو سووں میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت امیہ اب بلال کو حضرت بلال کو امیہ نے اتنا مارا، اتنا رسوا کیا، لیکن ہمیشہ بلال کی زبان ایک ہی توحید کی خاطر کہتے چاہے جان نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، چاہے جان نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ ارے امیہ تیرا جیسا مالک میرے چمڑیاں اٹھا کر کے کہے گا کہ میں توحید سے باز آ جاؤں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جسم کا ایک ایک رگ کو توڑ دے، ہڈیاں پسلیاں توڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن ایک ایک ٹکڑوں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آئے گی۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں اللہ کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ حشر میں اللہ کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آپ نے توحید کو کیا سمجھا ہے؟ توحید کوئی حلوہ اور روٹی نہیں ہے، یہ محرم کے حلوے نہیں ہیں، یہ رجب کے کنڈے نہیں ہیں، اور یہ حلوے کھانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ انسان کو لیڈر انسان بناتا ہے، ہمیشہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے اور انسان کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھارتا ہے۔ میں ایک جملے کے ساتھ باتیں اپنی ختم کروں گا۔ دو شخص چلے جا رہے ہیں راستے میں، ایک گاؤں میں گھسنا تھا، وہاں بریکٹ لگے ہوئے ہیں، وہاں کوئی تصویر بنی ہے، کوئی دیوی دیوتا رکھا ہوا ہے، اور نیم ہے اس گاؤں کا کہ جو بھی اس راہ سے گزرے گا یا کچھ نہ کچھ جمع کر کے ہی گزرے گا، پرساد دینا ہوگا، بغیر پرساد کے نہیں جا سکتا۔ یہ خالی ہاتھ مسافر چلے جا رہے تھے، ایک پیسہ نہیں ہے، کہا بھیا ہمارے گاؤں کا رول ہے اندر جانا ہے یا کچھ جمع کیجئے۔ کہا مسافر آدمی ہے کچھ نہیں جمع کر سکتے۔ کہا یہاں بیٹھی ہوئی مکھیاں ہیں، یہاں بیٹھی ہوئی مکھیاں ہیں، ایک مکھیوں کو مار دو اور ان کے نام پہ چڑھا دو۔ ایک نے سوچا بات صرف ایک مکھی کی ہے، چلو ایک مکھی میں کون سی بڑی بات ہے، ایک مکھی کو تھبا مارا اور مار کر کے پیش کر دیا، یہ دیوی جی کے نام پر، یہ مورتی جی کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر دے دیا۔ اس نے کہا چلو بھائی، اللہ کے رسول فرماتے فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، اس آدمی کا راستہ چھوڑ دیا گیا، تم آزاد ہو، جہاں من چاہے گھومو پھرو، کوئی رکاوٹ نہیں۔ رکاوٹ ہمارے لیے ہے، رکاوٹ اہل توحید کے لیے ہے، رکاوٹ توحید کے علم برداروں کے لیے ہے۔ عزیز ساتھی اور دوستو بزرگوں، چنانچہ سے چھوڑ دیا گیا۔ ساتھی سے کہا آپ بھی کچھ پیش کر دیجئے۔ کہا مکھی دے کر جان چھڑانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں مکھی دے کر جان چھڑانا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں مکھی تو کیا مکھی کا آدھا پر بھی نہیں دے سکتا۔ اس کی گردن اڑا دی گئی۔ عزیز ساتھیوں، توحید کی خاطر ایک شخص اپنی جان لگا دی، جان اپنی گلا کٹوا دی، مگر اس نے غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ اس لئے عزیز ساتھیوں، توحید کا راستہ بہت کٹھن راستہ ہے۔ چومی گویم مسلمانم بادانم کہ مشکلات لا الہ را، جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں پریشانیاں خود سمجھتا ہوں۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے صرف اہل توحید ہونے کی خاطر ان کے گھروں کو بلڈوزر سے میزائل سے توڑا جا رہا ہے، مشرک دندناتے پھرتے ہیں، یہودی دندناتے پھرتے ہیں، اور اہل توحید کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں کیوں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اگر توحید پہ آپ پورے نہیں اترے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کل ان کی جگہ آپ پر بھی بمباری ہوگی۔ اللہ ہمیں تمام آفتوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں پکا سچا معاہد بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب مدنی بڑی قیمتی باتیں، جامع گفتگو، علمی گفتگو فرما کر آپ سے رخصت ہوئے۔ ایک پیغام یہ دے کر آپ سے رخصت ہو گئے شیخ کہ اسلام کا پیغام رکا ہے نہ رکے گا، اسلام کا پیغام رکا ہے نہ رکے گا، مومن کبھی باطل سے دبا ہے نہ دبے گا، لالچ نہ دو سونے کے پہاڑوں کا ہمیں تو، دامان محمد نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا۔